سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری نظر میں صرف اور صرف انسان ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے. اس کا تعلق بھلے ہی کسی ریڑھی والے سے ہو، بھلے ہی وزیر اعظم کی بیٹی سے ہو، بھلے ہی کسی سے بھی ہو. میری نظر میں جس کے ساتھ غلط ہوا میں اسے غلط کہتی ہوں، جس کے ساتھ صحیح ہوا میں اسے صحیح کہتی ہوں. تو میری تمام تر ہمدردیاں، میری تمام کی تمام سپورٹ عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، گھر پر گھس کے کس طرح سے تشدد کیا گیا، کیسے ان کو ہراساں کیا گیا، کوئی بھی مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ پہلے تو میری یہ بات کلیئر ہو جائے کہ میری تمام سپورٹ عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اس کی دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ خاتون آمنہ عثمان غالباً ان کا نام ہے، ان کا جب ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اسٹیٹس لگائے کہ اسٹوری کا دوسرا رخ یہ ہے، اسٹوری کا دوسرا رخ یہ ہے. میں حیران ہوں ان تمام لوگوں کے اوپر جو اس خاتون کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے شوہر کا مسئلہ تھا، آپ کو اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے تھا، آپ کو اپنے شوہر سے ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. یا پھر اگر آپ ماشاءاللہ اتنی طاقتور ہیں تو یہ سلوک جو آپ نے ایک خاتون کے ساتھ کیا اور اس کی بہن کے ساتھ کیا، اس کے گھر میں گھس کر، یہ سارا سلوک آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. تو شاید آپ کی بات کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہوتی. لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے، میں بڑی حیران ہوں گی اس بات پر کہ اس کے بعد اگر آپ کا گھر بچ جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی کی بھی بیٹی ہیں، جو بھی کچھ آپ کے لیے آ رہا ہے، یا آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ کسی کی بھی بیٹی ہیں، آپ نے ان کی عزتیں ملیہ میٹ کی، آپ نے اپنے شوہر کی عزت ملیہ میٹ کی، آپ نے ایک لڑکی اور اس کی بہن کی عزت ملیہ میٹ کی، اور اس کے بعد آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں اپنی 13 سال کی زندگی بچانا چاہ رہی تھی، میں اپنے 11 سال کے بیٹے کا مستقبل بچانا چاہ رہی تھی. ایسے گھر بچائے جاتے ہیں، ایسے کسی کو ذلیل و رسوا کر کے، کسی پر تشدد کر کے. اور سوری، بہت سارے لوگ شاید اس چیز کے اوپر مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں تو کہوں گی کہ جو کچھ کیا گیا یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تھا. اس پہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی. اگر کسی کی جان جاتی تب کون ذمہ دار ہوتا؟ تب آپ کی یہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ کیا کسی کام آتی کہ آپ اپنی 13 سال کی یا 11 سال کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں، کسی کو ہراساں کریں؟ لیکن جہاں تک بات آپ نے اس ٹرینڈ کی بات کی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان رہا، جو عظمیٰ خان کی مخالفت میں چلتا رہا زنا کے حوالے سے، تو میں اگر تھوڑی سی بات اس طرح کروں گی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بڑی آئی ہیں ملانی بننے. بٹ زنا کے لیے کیا آپ نے یا جتنے بھی لوگ اس ٹرینڈ کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ کی گواہی یہاں بھی قبول کی جائے گی، اور جب آپ اوپر چلے جائیں گے، مر جائیں گے، وہاں بھی قبول کی جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور آپ کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں تو ذرا جا کر اس کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ تہمت لگانے کی سزا اگر آپ کو یہاں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی. تو خدا را کسی کے اوپر اگر آپ نے کسی کی مخالفت کرنی ہے تو مخالفت میں اتنے اوپر نہ چلے جائیں کہ کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو میں نے جب کسی کو اپنی آنکھوں سے اس طرح کی کسی حرکت کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں کسی کو اس بات پر سپورٹ بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسی بات کرے اور کسی کی کردار کشی کرے. بہت سارے ہمارے میڈیا کے ہی ماشاءاللہ وہ لوگ بھی اب سوشل میڈیا پر کود پڑے ہیں جو عظمیٰ خان صاحبہ کی پرانی زندگی کہ وہ کہاں تھیں، کیا کرتی تھیں، کس جگہ پر، معاف کیجیے گا مائنڈ مائی لینگویج، کے پہلے وہ مجرا کرتی تھیں، ان کی بہن صاحبہ کس قسم کی حرکتیں کرتی تھیں، اور پھر کس طرح سے کیا کرتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچی ہیں کہ اب وہ ایس ایکٹریس کہلاتی ہیں. تو خدا را کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، اسے ہراساں کیا گیا ہے، بجائے آپ حالیہ واقعے پر بات کرتے ہوئے، اس کے انصاف کے لیے بات کرتے ہوئے، آپ اس کی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھی، کیا نہیں تھی. وہ جو بھی کچھ تھی، وہ اس معاشرے کی سب سے بد کردار عورت بھی کیوں نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر میں گھس جائے. یہ موم بتی مافیا، یہ تو بیچاری ابھی پریشان ہوں گی نا، یہ سارے این جی اوز والے یہ پریشان ہوں گے کہ آیا سپورٹ کریں کس کو، عظمیٰ خان کو سپورٹ کریں یا آمنہ صاحبہ کو سپورٹ کریں. یہ تو پریشان ہوں گے. یہ اب تمام کردار نا اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں وہاں کھل کر آ جاتے ہیں کہ بیسکلی آپ واقعتاً انصاف کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ سب کے سب بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. آپ آج کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ میرا اسٹیٹمنٹ لے لیجئے، اس کے بعد بھی اگلے 10 15 20 دنوں کے بعد بھی کوئی نیا واقعہ آ جائے گا، سارے کی ساری اٹینشنز وہاں ڈائیورٹ ہو جائیں گی، لیکن یہ موم بتی مافیا کہیں پر بھی آپ کو اس واقعے پر بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے گی. جہاں تک بات رہی کہ گورنمنٹس کہاں پر موجود ہیں، پنجاب گورنمنٹ کو جاگنا چاہیے تھا. اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، 3 دن 4 دن لگتے ہیں
ان لڑکیوں کو اپنی FIR کٹوانے میں. سوشل میڈیا پر پریشر بنتا ہے, لوگ اس پر بات کرنا شروع کرتے ہیں, تو تب تھوڑی شرم آتی ہے کہ ہاں جی ان کی FIR کر لی جائے, اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا, کس طرح سے مقدمہ چلے گا. اگین پھر وہی بات جس طرح سے شاہ رخ جتوئی والے ہم نے کیس میں دیکھا تھا, وہاں پر جو ساری چیزیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے غالب امکان اسی بات کا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ عظمیٰ خان اور ہما خان صاحبہ بیچاری یہ مظلومانہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. تو ہمارے ملک میں اسی طرح کے قانون چلتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ظلم کرنے کے بعد, اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنی سانسیں بچانے کے لیے, اپنے آس پاس کے اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے وہ مزید ظلم پر ظلم سہنے کی کوشش ہے. لیکن ایک میسج آپ کے اس چینل کے تھرو میں دینا چاہتی ہوں آمنہ خان صاحبہ کو, آمنہ عثمان صاحبہ کو, کہ اگر آپ نے یہ ساری حرکتیں کرنی تھی آمنہ صاحبہ, تو آپ نے ایک اپنی ویڈیو میسج میں کہا کہ اس شخص کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے. تو اگر آپ نے اس شخص کو چھوڑ ہی دینا تھا تو پھر یہ سارا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ نے اس شخص کے ساتھ رہنا تھا تب بھی آپ کو اس کی عزت کو ملیا میٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا اپنا کھوٹا آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا, آپ کا اپنا کھوٹا کمزور تھا, اور آپ نے اپنی طاقت کا, زبردست طاقت کا مظاہرہ دو لڑکیوں کے اوپر کیا, اور وہاں پر آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس معاشرے میں صرف اور صرف طاقتور چل سکتا ہے. تو اللہ کرے, میری امید ہے, میری دعا ہے کہ مجھ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو اپنی اپنی نشستوں پر اور ایمانداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم لوگوں کو انصاف دلوا سکیں, ان کے لیے آواز اٹھا سکیں, بات کر سکیں, تو اللہ کرے کہ پاکستانی عوام نہ صرف اس کیس میں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہمارے سامنے دوبارہ آئے, لیکن اس طرح کے جو بھی کیسز آئیں پاکستانی عوام اس پر آواز اٹھائے, بات کرے, کسی کو یہ حق نہ دے کہ وہ کسی کے گھر میں بھی گھس کر مار پیٹ کر سکیں, بلکہ یہ کام ریاست کا ہے, یہ کام اداروں کا ہے, وہی اپنا کام کریں تو زیادہ اچھا ہے.